اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ان لوگوں میں سے انہی کے لیے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں باطنی طور پر پاک و صاف کرے، بلا شبہ تو زبردست حکمت والا ہے۔ کبھی کلیم اللہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو یوں خوشخبری سناتے دکھائی دیتے ہیں، اور خداوند مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم کروں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو میری باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اسے حساب لوں گا۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات، اس کے اندر، اور آگے نوید مسیحا کبھی روح اللہ یہ نوید جاں فضا سنا کر سامعین کے کانوں میں رس گھولتے ہیں کہ میں اس رسول کی آمد کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ نہ صرف بشارت دیتے ہیں بلکہ اسے دنیا کا سردار قرار دیتے ہیں، اور اس کی عظمت کا یوں اعتراف کرتے ہیں کہ اس کے بعد تم سے میں بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اور دیکھیں توریت اور انجیل جو مدتوں سے ربیوں اور کاہنوں اور پادریوں کی من مانی تحریفات، یعنی اپنی وہ مرضی کی چینجز کرتے رہتے ہیں، لیکن بے شمار تبدیلیوں کے باوجود آج بھی جانے دو عالم کی پیشن گوئیاں جو تھیں، ان کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ صفحات بائبل پر موتی طرح سے بکھری پڑی ہیں اور صداقت پر گواہی دے رہی ہیں۔ حقیقت پھر حقیقت ہے، نمایاں ہو ہی جاتی ہے۔ یہ تو تھے انبیاء کرام، اور حضرت آمینہ کیا مشاہدہ فرماتی ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور مطلع کائنات پر مہر رسالت ضیابار ہونے والا ہے۔ سیدہ آمینہ کو جس غیبی ہستی نے حمل کے وقت یہ خوشخبری سنائی تھی، آپ سید الانام کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں، وہی ایک بار پھر نمودار ہوتی ہے، وہی ہستی، اور ہدایت دیتی ہے کہ جب اس بچے کی ولادت ہو تو آپ یوں کہیے میں اسے ہر حاسد کے شر سے خدائے وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، اور پھر اس کا نام محمد رکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے بار بار تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ یہ نام انتہائی دلکش اور آسان ہونے کے ساتھ ساتھ نیا اور انوکھا بھی تھا۔ بالآخر انتظار کا زمانہ کٹ گیا، فراق کا، جدائی کا عرصہ ختم ہوا، اور نبوت اور رسالت کے آفتاب عالمتاب کے ضیابار ہونے کا وقت قریب آنے لگا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا اور موسم بہار۔ اپریل کتنا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے، نہ گرمی نہ سردی، ہر طرف شگوفے پھول کھلے ہوتے ہیں، بہار کی رنگینیوں، رعنائیوں، شادابیوں کی اگر کوئی عکاسی کرنا چاہے تو اس کے لیے الفاظ کہاں سے لائے۔ اس سہانے موسم کی ایک ایک چیز، اس کی مہکتی فضاؤں پر، درے بار گھٹاؤں پر، عنبری ہواؤں پر، مسکراتی کلیوں پر لوگوں نے کئی غزلیں کہہ ڈالی، خوبصورت الفاظ استعمال کیے، بہار کی ایک ایک ادائے دل نواز پر شاعروں نے بہت کلام لکھے، مگر حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب جس بہار کی بات ہم کر رہے ہیں اس کا آغاز 22 اپریل 571 عیسوی یعنی 571، جو آج جو 2000 کا ایئر ہے نا، اس کا جو نمبر اس وقت 571 تھا۔ تو یہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور سوموار کی رات تھی۔ یوں تو یہ رات اپنے جلوہ میں ظلمت اور تاریکی لیے ہوئے آئی، مگر یہ رات اپنے اندر اپنے دامن میں نور سمیٹے ہوئے آئی۔ وہ سراج منیر روشن ہوا کہ جس کی ضیاءپاشی کے سامنے بزم امکان کی ہر روشنی ماند پڑ گئی، ہر چراغ بے نور ہو گیا۔ کہ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔
جس سوہانی اور دل فریب 7ویں طیبہ کا چاند چمکا، اس وقت ایسی روشنی پھیلی کہ سیدہ آمینہ کے گھر کا گوشہ گوشہ جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ عثمان بن العاص کی والدہ فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں شب ولادت سیدہ آمینہ کے پاس تھی، تو میں نے گھر میں جس طرف بھی نظر دوڑائی مجھے نور ہی نور نظر آیا۔ صرف گھر میں ہی کیا، اس گھڑی تو ساری زمین بقعۂ نور بنی ہوئی تھی، مشرق و مغرب تک دمک رہے تھے۔ شفا بنت عوف جو شب ولادت سیدہ آمینہ کے پاس تھیں، فرماتی ہیں کہ میرے لیے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ خود سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مجھ سے منفصل ہوا تو اس کے ساتھ ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ انوار کی فراوانی سے سیدہ آمینہ کا مشاہدہ اس قدر وسیع ہوا کہ انہیں شام کے محلات نظر آنے لگے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ یہ تمام انوار تو جان دو عالم کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ اس کے علاوہ آسمان سے بھی نور کی بارش ہو رہی تھی۔ اس پرکیف منظر کو فاطمہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ میں نے ستاروں کو دیکھا، وہ جھکے پڑتے تھے، مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو طرح طرح کی گندگیوں آلائشوں سے لتھڑا ہوا ہوتا ہے، مگر جان دو عالم جب پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک و صاف تھے۔ میں نے اسے پاک و صاف جنا، اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی۔ یہ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا دیا۔ بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا بھی ذکر ہے۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اولاد اسماعیل میں بھی مروج تھی۔ مگر جانے دو عالم جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف کاٹنے کی ضرورت پڑی، نہ ختنہ کرانے کی۔ وہ پیدائشی طور پر ناف بریدہ ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت ولادت ہی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ عربوں کا رواج تھا کہ بچہ اگر رات کو پیدا ہوتا تو اس کے اوپر وہ مٹی کی بنی ہوئی ایک ہانڈی الٹ دیا کرتے تھے تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس عمل کا پس منظر کیا تھا اب یہ نہیں پتا، لیکن جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پر بھی مٹی کی ہانڈی اوندی کر کے رکھ دی گئی۔ مگر حق تعالیٰ کو کب گوارا ہو سکتا ہے کہ جو مشرکانہ اور پرانے وہم کو، جاہلانہ رسوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے، اس کی اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ کسی وہم پر مبنی ٹونے سے ہو۔ صبح دم جب دیکھا گیا تو ہانڈی شک ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ یعنی جب ہانڈی انہوں نے اوپر رکھی نا تو جب صبح دیکھا تو وہ ٹوٹ کر اس کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ سیدہ آمینہ نے پوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی۔ یہ خوشخبری سن کر وہ اسی وقت گھر چلے آئے۔ سیدہ آمینہ ان کو دیکھتے ہی کہنے لگی، حارث کے ابا، آپ کے گھر عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا، وہ اس لیے خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگے، کیا صحیح سالم نہیں ہے؟ سیدہ آمینہ نے فرمایا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اس کی ولادت کا انداز تعجب خیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ بوقت ولادت جو کچھ پیش آیا وہ سب کچھ بیان فرما دیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر یہ اشعار پڑھے جو حمد و نعت اور تعوذ وغیرہ پر مشتمل ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عنایت فرمایا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار لگتا ہے۔ میں اس کو ارکان والے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے جوانی تک پہنچتا ہوا دیکھ لوں۔ میں اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں ہر بغض رکھنے والے سے، ہر چلبل حاسد سے۔ اور یہ پہلی نعت تھی جو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ آرا ہونے کے بعد کہی گئی کہ من موہنیا نبی سوہنیا قرآن ہے تیرا نعت خواں، عرب و عجم دیوانیا کہ تیرے جیا
کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہی تھا کہ کفر و شرک کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ قیصر و کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر کے گر گئے، بحیرہ تبریہ کا پانی گھٹ گیا، شام کی وادی سماوا کا پانی رک گیا، اور کم کے پاس بہنے والے دریائے سادہ کا پانی زمین میں دھنس گیا۔ 1000 سال سے روشن وہ مقدس آگ جس کی ایرانی پوجا کیا کرتے تھے، وہ یک لخت بجھ گئی، اچانک بجھ گئی، اور متعدد بت قدوں میں نصب سنت آزری کے شاہکار بت تھر تھرا کر گر پڑے۔ اور یہ اندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو ملائی افسانے نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ سچے واقعات ہیں، جن کے بیان کرنے میں مورخین اسلام اور سیرت نگار ہم زبان ہے، یعنی سیم ہر کوئی اس پیج پر ہے اور ایسی ہی باتیں لکھتا ہے، کوئی خود سے کریٹ کسی نے نہیں کیا۔ اور انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا، یعنی اتنا سٹرونگ وہ انہوں نے محل بنایا ہوا تھا، وہ محل ڈگمگا گیا۔ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے 22 کنگروں میں سے 14 کا گر پڑنا ایسا واقعہ تھا کہ جس نے کسریٰ کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ یعنی کہ اوپر برج سے بنے ہوتے ہیں نا، مینارے سے، اس کے 22 کنگرے تھے، اتنا وہ خوبصورت سا دور سے لگتا تھا بڑی خوبصورت جیسی چیز ہے، لیکن جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو 22 میں سے 14 خود بخود زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اب کسریٰ جو بادشاہ تھا، اس نے پہلے تو کوشش کی کہ اس خبر کو چھپا کے رکھے اور کسی کو نہ بتائے، مگر اسے خیال ہے کہ ایسی باتیں چھپائی نہیں چھپتی، اس لیے اس نے اپنے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے جو دیگر عہدیدار جو آفیسرز تھے، ان کا اس نے ایک گیدرنگ کی، اس نے ایک میٹنگ کی، اجتماع جو منعقد کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ نے ان سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے کہ آج یہ میٹنگ کس سلسلے میں ہو رہی ہے؟ نہیں حضور، انہوں نے جواب دیا، شہنشاہ عالی آپ کے بتائے بغیر ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ کسریٰ نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے سقوط کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران اطلاع آ گئی کہ عظیم آتش کدہ میں روشن آگ جو 1000 سال کے طویل عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں بجھی، ہمیشہ جلتے رہتی تھی، وہ یک لخت وہ بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ ایلیا میں سے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے سادہ خشک ہو گیا ہے، شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوا کا پانی بند ہو گیا ہے، اور تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسریٰ کو لرزا دیا، وہ کانپنے لگا، اور موبزان جو بڑا پجاری جو ہوتا ہے نا، وہ بھی دربار میں اس وقت موجود تھا۔ رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی، کہنے لگا، یزداں بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کسریٰ نے پوچھا۔ میں نے توانا اونٹ دیکھے کہ جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چلے آ رہے ہیں، میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھیلتے دیکھا ہے۔ مقدس موبزان، پے در پے رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخر وجہ کیا ہے؟ کسریٰ نے بے تابی سے پوچھا۔ میرا علم اس سلسلے میں محدود ہے، موبزان نے جواب دیا، میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر آپ تفصیل جاننے کے خواہش مند ہیں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلوا لیجئے اور ایسے امور کی تعبیر میں، کیونکہ وہ ماہر ہے، وہی بتا سکے گا۔ کسریٰ نے اسی وقت غسان کے حاکم نعمان بن منظر کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پایا عالم بھیجو، ایسا عالم جو میرے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے عالم عبد المسیح کو بھیج دیا۔ عبد المسیح جب کسریٰ کے روبرو پیش ہوا تو کسریٰ نے پوچھا، کیا آپ میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ آپ سوال کیجئے، مجھے ان کے جواب معلوم ہوئے تو میں ضرور عرض کر دوں گا، ورنہ کسی بڑے عالم کا پتہ بتا دوں گا۔ اس پر کسریٰ نے موبزان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر تمام واقعات بلا مقاصد جتنے بھی تھے پورے کے پورے بتا دیے۔ عبد المسیح چند لمحے غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، یہ واقعات اتنے تخیر خیز ہیں، حیران کن ہیں کہ ان کی صحیح توجیہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں، ایون مجھے بھی نہیں پتا۔ ہاں، شام میں میرے ماموں کی ایک رہائش گاہ ہے، میرے ماموں جو ہیں کہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں، اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہر واقعہ کی صحیح توجیہ اور اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کر پائیں گے۔ تو کسریٰ نے کہا کہ بہتر ہے آپ خود شام جائیے اور ماموں سے مل کر ان واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے مطلع کر دیجئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اس کو جانیں گے کل، کہ
ماموں کیا ان سب چیزوں کا جواب کیا دیتے ہیں؟